अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नदीम शेख। उम्मीद करता हूं आप खैर से हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हुजरे के हवाले से। हुजरा पख्तून कल्चर का सदियों से हिस्सा रहा है, लेकिन आज के इस दौर में हम हुजरे की अहमियत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हुजरे के बारे में मज़ीद जानते हैं इजाज़ मलिक खान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजरा और मस्जिद ये पश्तून कल्चर में लाजिम व मलज़ूम है, और एक पश्तून इन दो जगहों से उसकी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा रही है, और पश्तूनों की ज़िंदगी में मस्जिद और हुजरे की बहुत अहमियत रही है। हुजरे की अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हमें इसके ओरिजिन का पता हो कि पश्तून कल्चर में हुजरा कब से शुरू हुआ और इसकी ज़रूरत क्या थी। मैं बरमला एतराफ़ करता हूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक़ इस शोबे से नहीं है, इस फील्ड से नहीं है, मैं अदब का तालिब इल्म और तारीख़ का नहीं रहा हूँ, तो मैं एतराफ़ करता हूँ कि इस बारे में मैं लाइल्म हूँ। बेहतर होगा कोई हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ, और जिन लोगों को इस कल्चर का और इन रवायात का पता है वो अगर हमारे इल्म में इजाफ़ा कर दें तो मैं सबका मशकूर रहूँगा। तो हुजरा मेरी ज़ाती राय है कि जब से पश्तून कल्चर परवान चढ़ा है तब से इसका आगाज़ हुआ है, और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत रही है हमारी जो पख्तून सोसाइटी है उसमें। हुजरा दरअसल ये सिर्फ़ एक मजमा इकट्ठा करने के लिए नहीं था, और न ही ये बतौर मेहमान खाना पश्तून कल्चर में ऐसे सिर्फ़ उसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके बहुत सारे मकासद थे, और सबसे बड़ी ख़ूबी यही थी हुजरे की कि हुजरा अकेले किसी एक फ़र्द का नहीं होता था, बल्कि ये जो जिसे हम उलस कहते हैं, जो आम लोग होते हैं, उन सब की एक मुश्तरका जगह होती थी। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल डिस्कस होते थे और उनका हल तलाश किया जाता था। और जब कबायली रिवायात थीं और उस वक्त कोई कानून की पासदारी नहीं थी, पाकिस्तान नहीं बना था, उससे बहुत पहले की बात है, तो अपने अपने तौर पे अपने अपने इलाके की जो ज़रूरियात होती थी, जो भी अगर कोई किसी से लड़ाई झगड़ा दूसरी अक़वाम से या दूसरे लोगों से, दूसरे इलाके के लोगों से होता था, तो उसके लिए पेशबंदी, मनसूबाबंदी ये भी की जाती थी। गमी खुशी जितने भी उसके प्रोग्राम होते थे वो भी हुजरे में ही होते थे। तो बेसिकली हुजरा एक इज्तिमाई सोच और इज्तिमाई ज़िंदगी का एक मज़हर होता था, और यहाँ पे लोग आके अपने अपने मसाइल डिस्कस करते थे। यकीनन पश्तो रिवायात और कल्चर का ये भी हिस्सा रहा है कि यहाँ पे लोग अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, अपना अच्छा वक्त गुजारने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते थे। जैसे मौसीकी की महफ़िलें भी होती थी, मजलिस भी हुआ करते थे। फिर एक और बहुत बड़ी जो इस रिवायत का एक हिस्सा है, सोबत जिसे कहते थे, कि उसमें इज्तिमाई तौर पे लोग इकट्ठे महीने में 2 महीने बाद एक खाने पीने का प्रोग्राम कर देते और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। तो ये आपस में मोहब्बतों का और आपस में ताल्लुक़ात का बहुत बड़ा ज़रिया हुआ करता था। हुजरे पहले जिस तरह आबाद हुआ करते थे अब वीरानी की तरफ बढ़ रहे हैं, और हुजरे की वो अहमियत रफ्ता रफ्ता कम होती जा रही है। मेरे ख़्याल में इसकी बुनियादी वजह जो इर्तिकाई अमल है जिससे दुनिया गुज़र रही है, और वो तनासानी और वो आराम पसंदी जिसकी तरफ हम गैर महसूस तरीके से बढ़ रहे हैं, वो इसकी बुनियादी वजूहात हैं। अब आप देखें कि एंटरटेनमेंट के लिए हर एक की जेब में मोबाइल की शक्ल में एक पूरी फैक्ट्री और पूरा मवाद पड़ा हुआ है। अब लोगों का ज़्यादातर वक्त मोबाइल में मसरूफ़ियत रहती है, उनकी वक्त उसी तरफ जाता है, उधर गुज़रता है, और लोगों को बहुत सारी ज़राए मिल गई हैं, बहुत से ज़राए मिल गए हैं उनको एंटरटेनमेंट के, इंफॉर्मेशन के हवाले से। हुजरा
پہلے زمانے میں معلومات کی رسائی کا بھی بہت بڑا ذریعہ تھا، اب رفتہ رفتہ اس کے متبادل آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے حجروں کی وہ اہمیت اور وہ رونقیں نہیں رہیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے کہا یقیناً اس کے بہت سارے عوامل ہیں، اس میں ہمارے بڑوں کا بھی کردار ہے کہ وہ حجروں کو اتنا وقت نہیں دے رہے ہیں، اور وہ جس مقاصد کے لیے حجرے وجود میں آئے تھے ان مقاصد کی طرف زیادہ تر توجہ نہیں دی جاتی۔ اب فیصلے حجروں میں نہیں بلکہ راستوں پہ، بازاروں میں، کہیں اور ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کی رونقیں مان پڑ رہی ہیں۔ یوتھ اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اس کو جو ہماری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس نے اتنا اٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے کلچر کا حصہ تھیں، صرف حجرے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے اس کا کلچر کا حصہ تھا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور رفتہ رفتہ ہم بہت سی چیزوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں جو کہ ہماری ثقافت کا، ہماری روایات کا اور ہمارے کلچر کا ایک ذخیرہ تھا۔ اس ذخیرے سے ہم ہاتھ دھو رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مادہ پرست ہو گئے ہیں، میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں۔ ہم ہر چیز کا فیصلہ، ہر چیز کا رزلٹ مادے کی صورت میں چاہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دولت کی طرف زیادہ مائل ہو گئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب گئے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری روایات ہمیں صبر و تحمل کی تعلیم دیتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اب ہمارے یوتھ کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں رہی، تو اس وجہ سے ہم ان روایات سے رفتہ رفتہ دور ہٹتے جا رہے ہیں، اور جو کہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم سب کو مل جل کے قربانی دینی پڑے گی، اپنی تناسانی کو، اپنی آرام پسندی کو اس میں کمی لانی پڑے گی، چاہے اس میں ہمارے بڑے شامل ہیں، ہمارا یوتھ ہے، یا ہمارا جو سیاسی جو ہمارا وہ حصہ ہے، ان سب نے مل کے اس طرف توجہ دینی ہوگی، تب یہ کہیں آباد ہوں گے۔ دیکھیں، جو حجرے سے دور کرنے کے لیے جن چیزوں سے استفادہ کیا یوتھ نے، یا جن چیزوں نے مائل کیا یوتھ کو یا ہمارے جو نئی جنریشن ہے اس کو، اب ان چیزوں کو مکس کر کے وہ سہولیات آپ کو دینی ہوں گی ایک اجتماعی شکل میں۔ مثلاً میں آپ کو اب بھی حجروں میں آپ دیکھیں، جب بھی کہیں کرکٹ میچ ہوا کرتا تھا تو جس حجرے میں کوئی ٹی وی اسکرین آ جاتا، کوئی انتظام ہو جاتا، تو وہ پل بھر میں پورے کا پورا علاقہ امڑ آتا اور اس حجرے میں بیٹھتا اور اس کی رونقیں بڑھا دیتا۔ تو اسی طرح آپ نے وہ سہولیات دینی ہوں گی، رویوں میں ہم نے اپنا بہت بڑی تبدیلی لانی ہوگی، اپنے رویوں کو ہم درست کریں گے، ایک دوسرے سے ہم محبتوں کا اظہار کریں گے، تو یہ تو ہماری مشترکہ جگہ ہے، اور یہ تمام لوگوں کی ایک ایسی جگہ ہے کہ تمام لوگ اس پہ دعویدار ہوتے ہیں اور اپنا سمجھتے ہیں۔ تو یہ اپنا سمجھنے کی سوچ دوسروں کے ذہنوں میں لانی ہوگی، سب کو یہ باور کرانا ہوگا کہ یہ ہمارے سب کی مشترکہ جگہ ہے، ہماری غمی خوشی کا، ہماری روایات کا، ہمارے کلچر کا، تو تب جا کے ان رونقوں کو ہم بحال کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں جو منظر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حجروں کی جو اہمیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ زوال کی طرف ہم جا رہے ہیں، کوئی ارتقائی عمل نہیں ہے، اور اگر یہی حالت رہی تو میرے خیال میں رفتہ رفتہ ہم حجروں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب بھی آپ دیکھیں، بہت ہی کم حجرے آباد ہیں، بہت سارے حجرے تھے، بہت ساری جگہیں ایسی تھیں جہاں پہ ہم اکٹھے ہوتے تھے، اب مفقود ہیں، بہت کم نظر آتی ہیں ہمیں۔
تو میرے ذاتی رائے میں ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، ارتقائی عمل کی طرف نہیں جا رہے۔ میں تو سب سے یہی کہوں گا کہ ان روایات کو زندہ رکھنا ہے ہمیں، ہماری پہچان ہے یہ۔ اور سب سے بڑی بات کہ ورثے میں جو ہمیں حجروں کے قیام کی صورت میں جو ہمیں اس کا پھل ملا ہے وہ بہت میٹھا ہوا کرتا تھا۔ بزرگوں سے، بڑوں سے ہم سنتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مسائل یہاں پہ حل ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے ایک دوسرے سے تعلق نبھانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، محبتیں بانٹنے کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ میری تو درخواست ہے کہ حجرہ کسی فرد کا نہیں، ہم سب کا ہے، آئیں اس کو زندہ رکھیں۔ ویلکم بیک۔ تو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو حجرے کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا، اور حجرہ پختون کلچر کا ایک اہم حصہ ہے، اور ایک کلچر ہی قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اپنا بھرپور کردار ادا کیجیے گا اس کو زندہ رکھنے میں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔